نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله ما انا من المشركين. وقال الله عز وجل في سورة السجدة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، مجھے ابھی آپ کے سامنے داعی کے مطلوبہ اوصاف اس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں. میں نے سہولت کے لیے اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک داعی کے وہ اوصاف ہیں جن کا تعلق کہ اس کے فکر اور اس کے شعور سے ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ داعی کے فکری اوصاف. اور دوسرے وہ اوصاف ہیں کہ جو عملی اوصاف ہیں، جو کہ نظر آتے ہیں. تو ایک فکری اوصاف اور ایک عملی اوصاف. جہاں تک فکری اوصاف کا تعلق ہے، جس کا تعلق انسان کی فکر اور اس کے شعور سے ہے، اس کے لیے میں نے عنوان بنایا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کو. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں بلاؤں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں یہ کام پورے شعور کے ساتھ کر رہا ہوں، علی وجہ البصیرہ کر رہا ہوں. کوئی جذباتی قسم کا معاملہ نہیں ہے، کوئی وقتی قسم کا معاملہ نہیں ہے. پورے شعور کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں، اور وہ بھی یہ کام کرے گا جو کہ میری پیروی کرنے والا ہے، میری اتباع کرنے والا ہے. وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے. ما انا من المشرکین، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں. اسی طرح جو عملی اوصاف ہیں اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ حمیم السجدہ کی آیت نمبر 33، 34 اور 35 تلاوت کی. پہلے میں آ رہا ہوں فکری اوصاف کی طرف. ایک داعی میں فکری اعتبار سے جو پہلا وصف ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کے ذہن پر اس دعوت کے عمل کی اہمیت پوری طرح سے آشکارا ہو. اس کے فکر میں، اس کی سوچ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ یہ دعوت دین کا عمل کوئی اضافی نیکی نہیں ہے. یہ دعوت دین کا عمل میرے اوپر اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے کہ نماز پڑھنا فرض ہے. نماز پڑھنے کو آج ہم فرض سمجھتے ہیں. ذرا کبھی غفلت ہوتی ہے اور انسان کو احساس ہوتا ہے کہ غافل ہوں، جو ہی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نمازیں شروع کر دیتا ہے. لیکن آج امت کی اکثریت دعوت دین کو اپنا فرض نہیں سمجھ رہی. تو پہلی بات جو کہ فکر شعور کے اندر بیٹھی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ دین کی دعوت یہ کوئی اضافی نیکی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو اور تمہیں اللہ نے برپا کیا ہے لوگوں کے لیے. تم نے بتانا ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہے، اس کی ہدایت کیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی ترغیب دیتے ہو، نیکی کا مشورہ دیتے ہو، اور تم برائی سے روکتے ہو، اور تم ہو جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے. تو ہم تو اس دنیا میں آئے اس لیے ہے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت کی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی، اس کی قربت کی جو شراب ہے وہ ہم نے لوگوں گردش میں لانی ہے، وہ ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے. لہذا پہلی چیز وہی بات جو کہ آپ کے سامنے اکثر و بیشتر آتی رہتی ہے سورۃ البقرہ کی آیات کے حوالے سے بھی، کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ بنو لوگوں پر اور رسول گواہ بنے تم پر.
اس سے پہلی جو امتیں تھیں ان سے صرف یہ حساب ہوگا کہ تم نے کیا کیا، عمل کیا کہ نہیں کیا. لیکن ہمارا حساب مشکل ہے. ہمارا ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ہم نے بات دوسروں تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، ہم نے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کیا کہ نہیں کیا. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کل جتنے بھی دوسرے گمراہ لوگ ہیں وہ سب کے سب کل وہ ہمارے خلاف وہاں کھڑے ہوں گے، وہ اللہ سے فریادیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ تیری ہدایت کا جام ان کے پاس تھا، اس پر یہ خزانے کا سام بن کے بیٹھے رہے. نہ خود اس کو انہوں نے سمجھا، نہ خود اس پر عمل کیا، اور نہ اس کو پھیلایا اور ہمیں بھی اس سے محروم رکھا. تو پہلی چیز فکر و شعور پر پوری طرح سے آشکارا ہو اس کام کی اہمیت، کہ یہ کوئی اضافی نیکی کا کام نہیں ہے. ہماری نجات نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اس کام کو نہ کریں. دوسری بات، دوسرا وصف فکری اعتبار سے وہ ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کے دل سے شکر کے جذبات نکلنے چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اس کام کے لیے چنا. یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا فی اللہ حق جہاد ھو اجتباکم، اے لوگوں جو کہ ایمان کے دعوے دار ہو، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد کرو، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ اس کی راہ میں محنت کرنے کا حق ہے. کیوں؟ ھو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے، تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل تھا، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اس نے تمہیں چنا ہے. ھو اجتباکم، تو اندر سے انسان سرور محسوس کرے کہ میری کیا حیثیت تھی، میری کیا حقیقت تھی، میرا کوئی اختیار نہیں تھا، مجھے میرے رب نے اس کام کے لیے چنا ہے، مجھے لگایا ہے رسول کے راستے پہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول سے کہا گیا کل ھذہ سبیلی، اے نبی ان سے کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے. اس راستے پہ اللہ نے ہمیں لگایا ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری طرف سے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا مشن ہے. اگر تم قرآن کی ایک آیت کو آگے پہنچا رہے ہو تو تم میرے دست و بازو بن رہے ہو، تم میرے ساتھ شریک ہو رہے ہو. کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت ہے. تو دل سے شکر کے جذبات جو ہے شکر کے چشمے یہ پھوٹنے چاہیے. پھر مزید ہم اس تحریک والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ کوئی فرقہ وارانہ دعوت لے کر نہیں اٹھے ہیں. قرآن کی دولت اللہ نے دی ہے، بات قرآن کے ذریعے سے کر رہے ہیں. ایمان کی دعوت تو قرآن کے ذریعے سے دے رہے ہیں، عمل کی دعوت تو قرآن کے ذریعے سے دے رہے ہیں. یہ قرآن کی وہ نعمت جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا فَلِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اس پہ خوشیاں منائیں، یہ بہت بڑا خزانہ ہے. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں یہ اس سے کہیں بہتر ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن کا فہم اور قرآن کا جو ہے وہ قرآن کی دولت عطا کی اور وہ کسی دنیاوی کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو گیا، اس شخص نے قرآن کی قدر نہ کی. تو دوسرا فکری بس جو ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اندر سے شکر کے جذبات پھوٹ رہے ہوں کہ میرا اللہ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے. جو مزہ کام کا اور جو مزہ عبادت کا شکر کے ساتھ آتا ہے وہ کسی اور کیفیت کے ساتھ نہیں آتا. حضرت علی کے الفاظ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے جنت کی لالچ میں کہ اللہ نعمتیں عطا کرے گا، منع نہیں ہے، جائز ہے، لیکن ایک تاجر کی عبادت ہے. جو شخص عبادت کرتا ہے اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا خوف سے، کہا کہ ٹھیک ہے اس کی عبادت بھی جائز ہے، لیکن یہ غلام کی عبادت ہے. بندہ مومن کی بات ہے کہ وہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے، محبت کے جذبے کے ساتھ سرشار، عشق کے ساتھ اور شکر کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرنے والی شے نہیں ہے، اس کے ساتھ انسان اپنا تعلق قائم کرے، وہ محبت کرنے والی شے ہے، وہ محبت ماں سے بڑھ کے چاہنے والا ہے. تو شکر کے جذبات اگر ہوں گے اور پھر یہ دعوت کا کام ہو رہا ہوگا، اس میں ایک اور ہی چاشنی ہوگی. تو دو وصف میں نے بھی آپ کو بتایا. پہلا وصف کہ اہمیت اس کام کی واضح ہو، دوسرا وصف کہ اندر سے شکر کے جذبات پھوٹ رہے ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، اس کام کے لیے منتخب فرمایا. تیسرا وصف وہ ہے کہ ہدف ہمیشہ سامنے رہے کہ ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد کیا ہے. ہم اس دعوت کے کام کو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم نوع انسانی کو، ان اللہ تعالیٰ کی عیال کو، یہ الخلق عیال اللہ، اس کو ہم جہنم کی آگ سے بچا لیں. لہذا یہ پیش نظر ہدف ہو کہ ہم نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس کے لیے مقصد آج یہ بات تفصیل سے آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ یہ مقصد صرف تبلیغ سے حاصل نہیں ہوگا، یہ مقصد صرف افراد کو تیار کرنے سے حاصل نہیں ہوگا. ہاں اس کے لیے مقاصد میں اقامت دین بھی شامل ہے. تو اس دعوت کا ہدف، اس دعوت کا مقصد یہ پیش نظر رہنا چاہیے. اگر فکر میں یہ چیز پوری طرح سے فکر میں رچی بسی نہ ہو تو پھر انسان کی گاڑی قدم قدم پہ ہچکولے کھاتی ہے. وہ کسی اور تحریک کے بڑے بڑے اجتماعات کو دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتا ہے،
وہ بس سمجھتا ہے نہ جانے ہمارا کام صحیح ہے کہ نہیں ہے. لہٰذا پوری طرح سے ہو کہ ہم نے کوئی جزوی کام نہیں کرنا ہے, کسی جزوی کام پہ مطمئن نہیں ہونا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے, ہمارا مقصد ہے اپنی زندگی میں کہ ہم دین کو غالب کریں. دین کو غالب کریں گے, نظام صحیح ہوگا, تبھی انسانوں کے لیے ممکن ہوگا کہ اس نظام کے تحت وہ اپنے اللہ سے لو لگا سکے اور اپنے آخرت کی نجات کی فکر کر سکے. تو دعوت کا ہدف یہ ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے. چوتھی بات فکری اعتبار سے وہ ہے کہ انسان غور و فکر کرتا رہے, اپنی دعوت پر بھی, اپنے طریقہ کار پر بھی, اور اس پر پوری طرح سے انشراح حاصل کرے. سوالات پوچھے, جہاں کوئی اشکال ہو وہ معلوم کرے, لیکن پوری طرح سے اپنی فکر, اپنے طریقہ کار, اپنی سوچ پہ انشراح ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو دعوت آپ کے اپنے دل کو متاثر نہیں کر سکی, وہ دعوت کسی اور کو متاثر نہیں کر سکے گی. یہ بہت جو ہے وہ انسان کے لیے بڑا اچھا پیمانہ ہے کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا اس سے میرا دل متاثر ہو رہا ہے, کیا وہ مجھے ہلا رہی ہے. اگر وہ بات مجھے ہلا رہی ہے تو آپ کو بھی ہلا رہی ہوگی, اور اگر میں خود ہی اس پہ مطمئن نہیں ہوں تو میرا انداز اوپرا اوپرا سا ہوگا. پھر میں جو فضاؤں میں دیکھ دیکھ کے باتیں کر رہا ہوں گا, پھر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعتماد سے بات نہیں کر سکوں گا. لہٰذا اس دعوت پر پوری طرح سے انشراح ہونا چاہیے. اور پانچواں اور آخری وصف وہ یہ ہے کہ دائی مایوس کن حالات کے لیے پہلے سے تیار رہے. وہ سمجھ لے کہ اس راہ میں دنیوی اعتبار سے جو ہے وہ رد عمل جو ہے وہ انتہائی مایوس کن ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے آ گئی. قرآن حکیم نے باقاعدہ بیان کیا اس کو کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما. ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف, وہ ان کے درمیان رہے 1000 برس سوائے 50 برس کے. 950 برس تک اس بندے خدا نے دعوت دی. لیکن یہ ہے کہ کیا ہوا, تو اس راہ میں مشکلات اور مایوسیوں کے لیے تیار رہی. سورہ ہود میں آتا ہے کہ ما آمن معہ الا قلیل, حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے مگر بہت تھوڑے سے لوگ. تو لہٰذا اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم یہ کام کریں گے اور لوگ ہمیں ویلکم کریں گے اور لوگ ہمیں کندھوں پر بٹھائیں گے اور زندہ آباد کے نعرے لگیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اگر آپ کا ہدف صحیح ہے اور آپ واقعتاً اپنے مقصد کے تحت دین کے غلبے کے لیے نظام کو تبدیل کرنے کا کام کر رہے ہیں, آپ سمجھ لیجیے کہ استقبال نہیں ہوگا, بلکہ پٹائیاں ہوں گی, طنز ہوگا, استہزاء ہوگا اور مایوسیاں ہوں گی. پہلے سے مایوسیوں کے لیے تیار رہیے, تو اس کے بعد پھر آپ کے کام کی گاڑی رکے گی نہیں. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید, نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. تو یہ 5 فکری اوصاف میں نے بتائے ہیں کہ انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھے, اس فریضے کی اہمیت پوری طرح سے انسان پر واضح ہو, اندر سے ساتھ شکر کے جذبات ہو کہ میرے اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے. نمبر 3, اس کا دعوت کا ہدف اور اس کے لیے مقاصد یہ پوری طرح سے جو ہے وہ ذہن میں انسان کے تازہ رہے. اور چوتھی بات, انسان انشراح حاصل کرے, انسان اندر پوری طور پر مطمئن ہو اپنی دعوت پر, اپنے طریقہ کار پر. اور 5ویں بات یہ ہے کہ انسان پہلے سے تیار رہے کہ مایوسیاں اس راہ کے اندر آئیں گی, اس راہ کے اندر کانٹے آئیں گے, اور میں پہلے سے ان کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں. میں ساری کی ساری محنت کر رہا ہوں تاکہ میری آخرت سنور جائے, روز قیامت کی رسوائیوں سے میں محفوظ ہو جاؤں. میرا اصل جو ہے وہ مقصد یہ ہے. یہ 5 فکری اوصاف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. اب اس کے بعد میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے عملی اوصاف, کہ اب اس کام کو کرنا ہے تو عملی طور پہ کیا کریں. 12 بس میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, مزید کو کمی ہو گیا, میرے محترم موجود ہیں, وہ انشاءاللہ اس کو پورا فرما دیں گے. پہلا جو عملی وصف ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی تعلق. اس لیے کہ ہمارا کام کرنے کا جذبہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم نوع انسانی کو, ان انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں. ہماری اصل خواہش کیا ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں, میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کہ تم جہنم کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں. تو یہی فکر, یہی کڑن ہمیں بھی لگی ہو. لیکن ظاہری بات ہے کہ انسانوں کو تبدیل کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں تھا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, یہ اللہ کا اختیار ہے, جس کو چاہے وہ ہدایت دے. سورہ یوسف میں الفاظ آتے ہیں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے, خواہ آپ اس کی کتنی ہی خواہش رکھتے ہوں, خواہ آپ کس کے کتنے ہی طلبگار ہوں, لیکن لوگوں کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے. انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس کی 2 انگلیوں کے مابین ہے, جس طرف چاہے وہ پھیر دے.
لہٰذا اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق، یہ تعلق جو ہے وہ اپنے لیے بھی ہو اور بنی نوع انسان کے لیے بھی ہو. انسان اللہ سے بھی دعائیں کر رہا ہو، انسان اللہ سے بھی کہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ تو میرا سینہ بھی کھول دے، تو میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکے. اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ اللہ سے لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہا ہو کہ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی دینک صرف قلوبنا علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے جس کے ہاتھ میں کلی اختیار ہے، تو دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، تو دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. اپنے لیے بھی دعائیں ہوں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور بنی نوع انسان کے لیے بھی دعائیں ہوں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق کی ضرورت ہے. سورہ مزمل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ایک بڑی باری بات ہے جو کہ جو ہے وہ ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی کا حکم دیا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اے نبی ہم جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رات کا یہ اٹھنا یہ نفس پر بہت بھاری ہے، لیکن بات کے اعتبار سے وہ بڑا سیدھا وقت ہے، بہت سیدھی بات ہے جو کہ اس وقت نکلتی ہے. اے نبی ہم جانتے ہیں کہ دن میں بھی آپ کے لیے مصروفیت ہے، دن میں بھی آپ کی مشغولیات ہیں، لیکن ایک اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کے اس کے ہو جائیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. کوئی مشرق کا بھی رب ہے، وہی مغرب کا بھی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کو وکیل بنا لیجئے، اسی پر توکل، اسی پہ بھروسہ، اسی پہ اعتماد کیجئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے داعی کا خصوصی تعلق، دن بھر محنت ہو لیکن رات کو اللہ کے حضور وہ نام لے لے کر دعائیں کر رہا ہو. محمد الرسول نے نام لے لے کے دعائیں کی ہے کہ اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو میری جھولی میں ڈال دے. تو نام لے لے کے دعائیں کیجئے. آپ کے جو رات کی تنہائی کی مناجات ہے، دن کو جو آپ کی محفلوں میں دعوت ہے، اس کے اثرات اس پر لازماً ہوں گے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے داعی کا خصوصی تعلق. دوسرا وصف قرآن سے تعلق، قرآن حکیم سے تعلق. یہ دو اعتبارات سے اہم ہے. ایک ہمارے اپنے اس راہ میں استقامت کے اعتبار سے بھی اہم ہے. قرآن ہے جو کہ ہماری اپنی بیٹری کو چارج کرتا ہے، قرآن ہے جو کہ ہمیں استقامت دے قائم کرے اور قرآن کی بنیاد پر بات کہے. اور اللہ کے رسول کی بشارت ہے کہ جس نے قرآن کی بات پر بنیاد پر دعوت دی اس کو خود تو سیدھے رستے کی ہدایت نصیب ہو گئی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہم نے کسی مسلک کی دعوت نہیں دینی ہے، ہمیں الجھانے کے لوگ کوشش کریں گے. جہاں جہاں بھی یہ کام آگے بڑھا ہے وہاں پر پروفیسر مولوی نے کوشش کی ہے کہ ہمیں اپنے ان مسائل کے اندر الجھا دے، خواہ وہ نور و بشر کا مسئلہ ہو اور خواہ وہ جو ہے وہ رفع دین کا مسئلہ ہو. ان مسائل میں الجھانے کی کوشش کی ہے. ہم ان مسائل پر کوئی ایشو بنا کر بات نہیں کریں گے. ہماری دعوت کی بنیاد ہوگی قرآن. تو داعی کا یہ بنیادی وصف ہونا چاہیے کہ اس کا قرآن پاک کے ساتھ زندہ تعلق، اس تعلق میں اور قرآن کے فہم میں ایک اضافہ ہوتا رہے. تیسری صفت ہے داعی کا اپنا عمل. اگر اپنا عمل نہیں ہے آپ کی ساری دعوت وہ بجائے فائدہ مند ہونے کے نقصان دہ. آپ اپنے ساری دعوت کو صفر سے ضرب دے دیں گے اگر آپ خود عمل نہیں کرتے. اس لیے قرآن حکیم نے ڈانٹا ہے اس پر کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. یہ بات اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے کہ تم وہ کہو جو کرو نہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک شخص خود بے عمل ہے اور دعوت نہیں دے رہا ہے، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک شخص ہے جو کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے دین کی دعوت دے رہا ہے اور خود بے عملی کر رہا ہے. اپنے اس طرز عمل سے وہ لوگوں کو دین سے دور کر رہا ہے، وہ دین سے برگشتہ کر رہا ہے. دین والوں پر جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ اس کو ٹھیس پہنچا رہا ہے. لہذا اس کو جرم کو چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے. ہمارے اپنے گھروں پر دین نافذ نہ ہو، ہمارے اپنے ہاں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو، ہمارے اپنے ہاں بے پردگی ہو، ہمارے اپنے ہاں وی سی آر اور ٹی وی کی شکل میں ناچ گانے ہو رہے ہوں، ہمارے اپنے ہاں شادیوں میں سب کچھ ہو جائے اور ہم لوگوں کو کھڑے ہو کر دین کی دعوت دے رہے ہوں، ہم جو ہے وہ بہت بڑا جرم کر رہے ہوں گے اگر ہماری یہ کیفیت ہے. لہذا عمل. قرآن کریم میں اللہ نے یہود کے علماء کو ڈانٹا کیا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو تو تلقین کرتے ہو نیکی کی اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو.
وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے ہو۔ لہذا بہت اہمیت ہے اس انسان کے عمل کی۔ اگر عمل صحیح ہے، آپ بات کر رہے ہوں گے پورے اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، اور جس چیز پہ آپ کا اپنا عمل نہیں ہے، اب آپ جب بات بھی کریں گے تو پھر آپ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں گے، پھر آپ فضاؤں کے اندر دیکھ دیکھ کے بات کر کے اور ایک ٹوٹل فارمیلٹی پوری کر رہے ہوں گے۔ لہذا عمل، حضور فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تم کو بھی اور خود اپنے نفس کو وصیت کر رہا ہوں تقوی کی۔ لہذا انی اول المسلمین، میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کر رہا ہوں اللہ کی۔ تو یہ اصل میں کیفیت ہونی چاہیے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی سورہ سجدہ کی، اس میں بھی الفاظ یہی ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہ لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی اچھا عمل کرے، خود بھی بہترین عمل کرے۔ اچھا عمل ہے تو اس کے ساتھ تبلیغ، یہ نور لنا نور ہے۔ عمل صحیح نہیں ہے تو انسان دین کو بدنام کرنے کا جو ہے وہ مجرم ٹھہرے گا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان کی نیت یہ ہو کہ میں اس کام کے لیے ہر قربانی دوں گا۔ میں اگر یہ نیت نہیں ہے تن من دھن لگانے کی، تب بھی انسان دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس نیت کے ساتھ، جس کو ہو جان و دل عزیز، وہ اس کی گلی میں جائے کیوں، تو چھپا چھپا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لہذا پوری طرح سے انسان ہر قربانی کے لیے تیار رہے، کوئی بھی پکار آئے گی ہم اس پر لبیک کہیں گے۔ اگر یہ کیفیات داعی کی ہے، عمل کا یہ جذبہ ہے، تو اس کی دعوت کے اثرات لازماً ہوں گے۔ چوتھی صفت عملی اعتبار سے وہ ہے کہ خلق خدا سے محبت، انسان کے دل میں جو ہے وہ انسان دوست ہو، اس کے دل میں لوگوں کے لیے محبت کے اور رحمت کے جذبات ہو، وہ بڑی دل سوزی کے ساتھ یہ چاہ رہا ہو کہ یہ لوگ مان جائیں، یہ لوگ جو ہے وہ اللہ والے بن جائیں، یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ کوئی دھونس والا انداز نہ ہو، کوئی ڈانٹ ڈپٹ والا انداز نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ بڑی دل سوزی کے ساتھ انسان جو ہے وہ محسوس ہو اس کے پورے سیرت و کردار سے کہ یہ واقعتاً انسان دوست ہے، یہ واقعتاً ہمارا ہمدرد ہے۔ بہت سارے زندگی کے اندر معاملات آتے ہیں، ان معاملات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو واقعتاً جو ہے وہ ان سے دوسرے انسانوں سے محبت ہے، یا یہ ہے کہ وہ صرف ایک ٹوٹل اپنا فریضہ پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے، لہٰذا آگے بڑھ کے آپ ثابت کریں کہ آپ انسانوں کے خیر خواہ ہیں، آپ انسانوں سے محبت کرنے والے ہیں، آپ ان کے دکھ درد میں شریک ہیں۔ یہ داعی کا وہ وصف ہے جو کہ اس کی دعوت پر بہت گہرے اثرات ڈالتا ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ محبت ہونی چاہیے۔ یہاں تک کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے کہ اس قدر انسانوں سے محبت تھی کہ وہ انسان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن آپ ان کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے۔ آپ کو طائف کا واقعہ یاد ہے کہ طائف سے جب نکلے ہیں تو کیا حضور کی کیفیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے ملک الجبال کو، اور اس نے کہا کہ آپ کہیں دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں، ان کو میں پیس کے رکھ دوں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی لوگ ہو جو کہ ایمان قبول کر لے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے جو آیات پڑھی تھی سورہ سجدہ کی، اس میں بھی آگے الفاظ یہی آتے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، ادفع باللتی ہے یا احسن، تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ شخص کے جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ گرم جوش دوست۔ تو آپ کو اپنے دشمنوں سے بھی محبت ہے، اس لیے کہ آپ چاہتے یہ ہے کہ اللہ کا یہ بندہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد کے سامنے ایک گلوکارہ پر لعنت بھیج دی، انہوں نے مجھے کہا کہ ایسے مت کہو، ہمیں انسانوں سے نفرت نہیں ہے، ہمیں نفرت برے کام سے ہے، ہمیں نفرت منکرات سے ہے، لہذا دعا کرو بجائے لعنت بھیجنے کے، اور برے کام کو برا کہو۔ تو انسانوں سے محبت، وہ لوگ جو کہ دوسروں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور مشرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، یا گستاخ رسول کو کافر کا فتویٰ لگاتے ہیں، بہت بڑا ظلم کرتے ہیں نوع انسانی پر۔ کسی نبی کسی رسول نے آتے کسی پر کوئی شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، بڑے دل سوزی کے ساتھ، کبھی تنہائی میں اور کبھی محفل میں۔ ابھی آپ کے سامنے عارف رشید صاحب نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچا ہے کہ کس کس طریقے پر وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ محبت ہو لوگوں سے، جو ہے وہ بجائے ان پر کو فتوے جڑنے کے، انسان پوری محبت اور پورے خلوص کے ساتھ دل سے ان کو دعوت دے رہا ہو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پانچواں وصف داعی کا وہ ہے
میں اس کو عنوان دے رہا ہوں معاملہ فہمی، کہ دائی کو جو بھی دعوت کا اس کا معاملہ چل رہا ہے اس کے اعتبار سے پوری طرح سے فہم ہونا چاہیے۔ میرے سے مراد کیا ہے کہ اگر وہ کبھی محسوس کرے کہ اس وقت جو میرا مخاطب ہے، جو سننے والا ہے، وہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے، بحث کے موڈ میں ہے، اس وقت اس کو دین کی دعوت نہ پیش کی جائے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں آہستگی کے ساتھ، اور جب ان سے الجھتے ہیں کوئی جاہل نادان لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تو سلام کہہ کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کبھی آپ اپنے اندر کوئی قبض کی کیفیت محسوس کر رہے ہو، انسان سینسیٹیو ہے اور اس پر دونوں طرح کی کیفیات آتی رہتی ہیں، جس وقت آپ کے اپنے اوپر قبض کی کیفیت ہو، آپ خود اندر ایک مایوسی اور گھٹن محسوس کر رہے ہوں، اس وقت بھی جو ہے وہ آپ دعوت مت دیجیے، اس لیے کہ اس کیفیت میں آپ نہ جانے صحیح طور پہ دعوت کا ادا کر سکے نہ کر سکے۔ اسی طرح سے انسان جلد بازی سے احتراز کرے، بعض اوقات جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ یہ نیکی کا جذبہ بھی انسان پر سوار ہوتا ہے کہ انسان اس میں بھی جلد بازی کر بیٹھتا ہے اور ایسی چھلانگ لگاتا ہے کہ برسوں کی محنت کو خراب کر دیتا۔ آپ ایک شخص کو جو ہے وہ اپنی کیسٹ اور کتاب لٹریچر دے رہے ہیں، اب آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ تنظیم میں شامل ہو جائے، شامل نہیں ہو رہا، آپ ایک دن پہنچ گئے اور آپ اس کے بالکل پیچھے پڑ گئے، یا تو تمہیں شامل ہونا ہی چاہیے۔ ممکن ہے کہ آپ کے اس رویے کی وجہ سے وہ تنگ آ کر اور بالکل آپ سے قطع تعلق کر لیں، تو بہت جو ہے وہ یہ چیزیں بہرحال تجربے سے بھی آتی ہیں، لیکن جلد بازی سے احتراز۔ اسی طرح سے اس میں مثبت انداز سے یہ بات بھی آئے گی، جیسے کہ مختار صاحب نے بتایا کہ دائی اصل میں ایک ہوتا ہے کسان کی مانند، اور وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کب موسم سازگار اور وہ کاشت کرے، لہذا اس اعتبار سے بھی دیکھیے آپ ہر وقت تیار رہنے چاہیے اس کام کے لیے، جو ہی محسوس ہو کہ یہ وقت ہے بات کرنے کا اور یہ وقت ہے دعوت دینے کا، اس وقت دعوت دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس اعتبار سے بڑا مثالی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جو ان کے ساتھ دو اور جو ہے وہ قیدی تھے ان کو دعوت دی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص سننے کے موڈ میں ہے، لہذا بڑی حکمت کے ساتھ ان کو توحید کی ان کو دعوت دی ہے۔ تو یہ اصل میں ہے کہ معاملہ فہمی یہ ہے پانچواں وصف عملی اعتبار سے دائی کا۔ چھٹا وصف ہے کہ دائی اپنے فرض کی حد کو پہچانے۔ ہمارا فرض صرف ہے خلق خدا تک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو پہنچانا، لیکن ان سے منوانا یہ ہمارے فرض میں شامل نہیں۔ انسان بڑی ٹھوکریں کھاتا ہے، اپنے اصولوں کو جو ہے وہ توڑتا ہے، مداہنت کرتا ہے، جبکہ وہ ساتھ یہ چیز اپنے اندر شامل کر لے کہ لوگوں سے منوانا بھی میرا فرض ہے، لہذا دائی کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے، وہ پورے خلوص کے ساتھ صحیح بات جس کو سمجھ رہا ہے حق کو پہنچا دے، لیکن یہ ہے کہ ان سے منوانا، اس کے لیے اپنے اصولوں کو توڑنا، اس کے لیے کسی سودے بازی پر راضی ہو جانا، انسان ہرگز جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہ ہو۔ ان علیک الا البلاغ، اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ رسولوں نے بھی یہی قرآن کریم میں کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ اور کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ صاف پہنچا دینا۔ رسول یہ بات کہہ سکتے تھے، لیکن کوئی غیر رسول یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بلاغ مبین کا حق ادا کر دیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے، منوانا ہمارے ذمہ نہیں ہے، ورنہ انسان خام خواہی کا ایک بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر، ایک خام خواہی کی کڑن اپنے کندھوں کے اوپر لے کر، اور پھر جو ہے وہ لگ جاتا ہے، اور پھر اپنے اصولوں کو توڑتا وہ چاہتا ہے کسی طرح سے لوگ جمع ہو جائے، لوگ میری بات کو مان لیں۔ ساتواں وصف ہے کہ پورے کا پورا حق انسان پیش کرے، اس میں کسی قسم کی روح رعایت کہ کسی طرح سے لوگ مان جائیں یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، پورے کا پورا حق جو ہے وہ دائی کو پیش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، ہرگز جو ہے وہ حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، ولا تکتموا الحق، اور نہ حق کو چھپاؤ، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ آپ اگر محسوس کریں کہ میں صرف توحید پر بات کروں تو اس سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سر ہلائیں گے اور جھومیں گے اور جو ہے وہ میری محفلوں میں آئیں گے، یا میں خالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بیان کرنا شروع کروں، تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ جنرلی ایکسیپٹیبل ہیں، لوگ سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہار بھی پہناتے ہیں اور پھر ٹائم بھی لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی تقریر کیجیے، ہمارے یہاں بھی آئیے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ان کے سامنے نہی المنکر کا فریضہ ادا کریں گے، آپ ان کو ان کی حرام کاریوں کے اوپر متنبہ کریں گے، آپ ان کو اگر پردے کے احکامات بتائیں گے، آپ ان کو جو ہے وہ برائیوں سے روکیں گے، تو تب لوگ آپ کی بات کو خوشی خوشی نہیں سنیں گے، آپ کے جلسے بڑے نہیں ہوں گے، آپ کی محفلیں زیادہ نہیں گرمائیں گی۔ لیکن جنرلی ایکسیپٹیبل باتیں نہیں کرنی ہیں، ہم نے باتیں کرنی ہے بالکل صحیح، بالکل پورے کا پورا حق بتانا ہے،
کسی حق کو چھپانا نہیں ہے تاکہ بھیڑ جمع ہوتی رہے اور بڑے بڑے چندے ہیں جو کہ آتے رہے. نہیں، ہم نے بالکل پوری قرآن کریم میں اللہ نے اس بات کو 2 مرتبہ بیان کیا. سورۃ النساء میں الفاظ آتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ انصاف کا علمبردار بن کر اللہ کے لیے اور گواہ بن کر، اور خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جائے یا تمہارے والدین کے خلاف جائے یا تمہارے قرابت داروں کے خلاف جائے، کوئی غنی ہو یا کوئی فقیر ہو، اللہ ان کا تم سے بڑھ کے خیر خواہ ہے. لہذا حق کو چھپانا یا جھوٹی گواہی دینا کہ کسی طرح جو ہے وہ کسی کی میں خیر خواہی کر لوں، اس قسم کا کام نہ کرو. وَإِن تَلْوُوا وَتُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم نے معاملے میں جان بوجھ کے پیچیدگی پیدا کی اور تم نے اگر حق سے اعراض کیا تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ بالقسط کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے حق کے علمبردار بن کر، حق کی گواہی دینے والے، انصاف کی گواہی دینے والے بن کر. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا، عدل کرو. هو اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. سورہ نام میں الفاظ آتے ہیں جب بات کہو سیدھی بات کہو، عدل والی بات کہو. لہذا پورے کا پورا حق پیش کرنا ہے. کسی قسم کی مداحنت اور کسی قسم کا اپنے اصولوں کو توڑنا یہ جو ہے وہ ہرگز نہ ہو. 8واں وصف ہے صبر و استقامت. اس راہ میں اگر آپ نے پورے کا پورا حق پیش کیا تو پھر پریشانیوں کے لیے اور مشکلات کے لیے تیار ہو جائیے. حضرت لقمان کے الفاظ ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو اور پھر تیار ہو جاؤ، صبر کرو اس چیز پر جو کہ آئے. صبر لازمی پھر کرنا ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہوگا، اس کے فوراً بعد وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ہوگا. لہذا انسان تیار رہے کہ اس راہ میں طنز ہوگا، اس راہ میں استہزاء ہوگا، لوگ مذاق اڑائیں گے. جو ہی آپ کی دعوت اور آگے بڑھے گی پھر تشدد آپ کے اوپر ہوگا اور آپ کا کام آگے بڑھے گا. اگر آپ ڈٹے رہے تو پھر آپ کو لالچ دی جائے گی. آپ کو بجائے لوہے کی زنجیر سے باندھنے کے سونے کی زنجیر سے باندھنے کی کوشش ہوگی. اگر آپ نے پھر بھی استقامت دکھائی آگے بڑھے تو پھر سودے بازی آپ سے کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو ہے وہ کچھ لے کے اور کچھ دے کے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ درست کر لیا جائے اور آپس میں صلح کر لی جائے. لیکن انسان نہ کسی تشدد سے متاثر ہو، نہ کسی لالچ سے متاثر ہو، نہ کسی سودے بازی سے متاثر ہو، بلکہ ہے کہ صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ جو تکلیف آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، انسان اس کام کے لیے ڈٹا رہے. اس کام میں پریشانی اور تکلیفیں اس کام کے سنگائے میل ہیں. اللہ نے تاکیدی انداز سے کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، تمہاری آزمائش لازماً ہوگی، بھوک سے اور خوف سے اور پھلوں کے نقصان سے اور جانوں کے نقصان سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بشارت صبر کرنے والوں کے لیے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کیا سمجھتے ہو کہ ایسی جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر وہ حالات نہیں گزرے جو کہ تم سے پہلے لوگوں پر گزرے تھے. مستهم الباساء والضراء. انہیں آ پکڑا تکلیفوں نے اور پریشانیوں نے اور ان کو جھنجھوڑا گیا. وزلزلوا. وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کیا اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اور ان کے ساتھ اہل ایمان پکار اٹھے آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے. تو لہذا صبر اور استقامت یہ جو ہے وہ پہم اس کام کو کرتے رہنا کیسے بھی حالات ہوں. بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. انسان حالات سے متاثر نہ ہو، کیسے بھی حالات ہو، اپنے اصولوں کے ساتھ انسان اس کام کو جاری رکھے. اس کے لیے انسان جو ہے وہ تیار رہے. نواں وصف ہے کہ دائی ہر وقت اپنے آپ کو دائی محسوس کرے. آپ جہاں کاروبار کر رہے ہیں، جہاں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ اس وقت ایک تحریک کے نمائندہ ہیں. آپ کی ذرا سی غیر سنجیدگی یا آپ کی ذرا سی کوئی بھی عملی اس پوری کی پوری تحریک کو بدنام کرنے کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے. لہذا انسان پوری جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ اس کام کو کرے. پھر یہ ہے کہ اس کام کے تقاضے یہ ہیں کہ اس میں آپ کو جو ہے وہ عزیمت کی راہ اختیار کرنی ہوگی. بہت ہی پیاری کتاب ہے مولانا وحید الدین خان صاحب کی
قرآن کا انسان مطلوب. ایک تحریر ان کی اس وقت آپ اگر پڑھ لیجئے اور ایک تحریر ان کی اس زمانے کی پڑھ لیجئے، زمین و آسمان کا فرق ہے. اس وقت انہوں نے اس جد و جہد کو، اس کام کو چھوڑا. اس وقت ان کی تحریر کسی اور ہی انداز کی ہے. اور سن 61 62 63 میں انہوں نے کچھ تقریریں کی تھی جو جماعت اسلامی کے اندر شامل تھے. وہ ان کی تقریریں پڑھیے، ساری کی ساری جمع ہے قرآن کا انسان مطلوب نامی کتابچے میں. اس میں کیا جوش اور کیا ولولہ اور کیا ہلانے والی تحریریں ہیں. اس میں انہوں نے جو ہے وہ سبب بتایا ہے کہ لوگ اس کام میں، دین کے کام میں، تحریک کے کام میں آگے کیوں نہیں بڑھتے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں جو سمجھا ہوں حضور کے ارشاد کے مطابق سب سے بڑا فتنہ یہ مال ہے. اس کی محبت ہے جو کہ آگے آنے نہیں دیتی. پھر اس کے بعد انہوں نے زہد کی تلقین کی ہے. کہا کہ زہد یہ نہیں ہے کہ انسان لذات دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے. یہ ایک فطری کیفیت ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے. انسان پھر بہت کچھ جو کہ وہ حاصل کر سکتا ہے اس کو چھوڑتا ہے. وہی انہوں نے بتایا کہ جو دین کے دائی ہیں ان کو بھی اس اعتبار سے زہد اختیار کرنا چاہیے. ان کو بھی اس اعتبار سے بہت ساری چیزیں ان کو چھوڑنی پڑیں گی جو کہ ویسے جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر دعوت کے کام کو آگے بڑھانا ہے تو قربانیوں کی مثالیں پیش کرنی ہوں گی. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، انہوں نے بلکہ مثال دی ہے کہ میں اگر تقریر کے لیے فلاں جگہ جاتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے لیے آرام دہ قسم کی سواری کا انتظام کیا جائے تاکہ میں پورے سکون کے ساتھ وہاں پہنچوں فریش اور وہاں جا کر میں اچھی تقریر کر سکوں، تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ مطالبہ ہرگز ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. لیکن اگر مجھے کوئی عذر نہیں ہے اور میں عام سواری کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ چلتا ہوا جلسہ گاہ تک جاؤں اور وہاں پر جا کر اس تھکن کی کیفیت میں اپنے جگر کے ٹکڑے لوگوں کے سامنے پیش کروں، تو وہ جو میری تقریر ہوگی ممکن ہے زیادہ مربوط نہ ہو، ممکن ہے کہ اس میں وہ اس قسم کی علمیت نہ ہو جو کہ پہلی تقریر میں ہو سکتی تھی، لیکن یہ زیادہ مؤثر ہوگی. تو یہ ہے کہ داعی کو عزیمت کی راہ اختیار کرنی چاہیے. ایسی باتیں، ایسا لباس، ایسی تراش خراش جو کہ اس دعوت کے کام میں رکاوٹ بنتی ہو اس کو چھوڑنا چاہیے. ہمارے اپنے ایک دوست ہیں جو کہ قرآن کا درس بھی دیتے ہیں، تنظیم میں شامل ہیں. ان سے میری اکثر بحث ہوتی ہے. ایک طرف وہ درس دیتے ہیں، اس کے ساتھ اپنے دفتر جاتے ہیں تو پوری طرح سے کٹ میں ہوتے ہیں، جو ہے وہ پینٹ اور قمیض اور بال بڑے بنے ہوئے، سر ننگا، چشمہ پہنا ہوا، کلر گلاسز سب. اب تو خیر وہ ایسا ایسا کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا یہ لباس، میں نہیں کہتا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اس لباس سے آپ کا دینی رنگ ظاہر نہیں ہوتا، جبکہ داعی کو اپنا دینی رنگ پیش کرنا چاہیے. وہ بحث کرتے رہے کہ یہ ناجائز تو نہیں ہے، ساتر ہے، یہ وہ ہے. میں نے کہا اچھا آپ اسی لباس کو پہن کر جا سکتے ہیں اس مسجد میں جہاں آپ درس دیتے ہیں، اسی حلیے میں جا کے وہاں پہ درس دیں. انہوں نے کہا میں درس نہیں دے سکتا اس حلیے میں. تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے کہ آپ سمجھتے ہو کہ میری دعوت پر اس کا اثر پڑے گا. آپ کی داڑھی جو ہے وہ بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے، یہ جو ہے وہ کوئی دین کا رنگ نہیں ہے. انسان جو ہے وہ اسی فیشن داڑھی کے ساتھ ٹوپی پہن کے مسجد میں آ جائے، دینی رنگ اختیار کر لے. اسی فیشن داڑھی کے ساتھ وہ باہر نکل جائے، عام محفل میں چلا جائے، انہی کا رنگ اختیار کر لے. تو داعی کا دین کا رنگ ہونا چاہیے. ہر وقت اپنے آپ کو داعی سمجھیے. پھر مزید یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی کمزوری نہ ہو. بعض کمزوریاں ہوتی ہیں جو کہ اس کام میں رکاوٹ بن سکتی ہے. مثال کے طور پر بعض لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے کہ وہ چائے کے بغیر رہ نہیں سکتے. امیر محترم نے حکم دیا کہ سڑک پر آ کے بیٹھنا ہے اور دھرنا دے کے بیٹھنا، اٹھنا نہیں ہے. ایگزام کا وقت اللہ کرے کہ آ جائے، اب جو ہے وہ سر میں درد ہو رہا ہے کہ چائے نہیں پی، میں ذرا چائے پی کے آتا ہوں. تو لہٰذا اس قسم کی اگر کوئی مجبوریاں اور ایسی کمزوریاں ہوں گی، آپ خود اپنا جائزہ لیجئے. ایسی کمزوریاں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے جو کہ کسی بھی مرحلے پر اس راہ کے اندر رکاوٹ بن جائے. وقت کم ہے. 10ویں صفت، 10واں وصف عاجزی اور انکساری. وقال اننی من المسلمین، وہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. میں کوئی اپنی علمیت کا، کوئی اپنے تقوی کا، کوئی اپنے زہد کا کوئی روب نہیں جھاڑ رہا ہوں، بلکہ جو ہے وہ دل سوزی کے ساتھ اور عاجزی انکساری کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ عام فہم الفاظ میں داعی اپنا مدعا پیش کرے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ کوئی ہم پہ دھونس نہیں جما رہا ہے، بلکہ واقعتاً ہمارا خیر خواہ ہے اور ہماری اصلاح چاہتا ہے. 11ویں صفت کہ آپ کی گفتگو میں، آپ کے بیان میں جوش اور جذبہ ہونا چاہیے. مسلم شریف کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو رفتہ رفتہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آپ کی آواز بھاری ہو جاتی تھی، آپ کا جوش تیز ہو جاتا تھا اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی ایک لشکر ہے جو کہ حملہ کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا دعوت کے اندر جوش ہونا چاہیے. انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور پورے جوش کے ساتھ محسوس ہو کہ یہ واقعتاً اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہے، یہ اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے. کوئی اس کا اوپرا سا انداز نہیں ہے کہ فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، فضاؤں کے اندر دے کر جو اپنی باتیں کر رہا ہے، بلکہ محسوس ہو کہ یہ پوری طرح سے اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ میری بات کنوے ہو جائے، میرا میسج کنوے ہو جائے. تو یہ کیفیت آپ کی دعوت میں جوش و خروش ہونا چاہیے. 12واں وصف علم اضافہ.
ہم نے نظام کی تبدیلی کے لیے محنت کرنی ہے، ہم نے اس کے لیے معاشرے کے ذہین ترین طبقات کو جو ہے وہ مخاطب کرنا ہے. لہذا اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں، اپنا لٹریچر مسلسل پڑھتے رہیں. بار بار پڑھنے سے بار بار جو ہے وہ نقطے کھلیں گے. الحمدللہ کہ ہمارا لٹریچر یہ بڑا جو ہے وہ خزانہ ہے. جب بھی دوبارہ پڑھا کسی کتاب کو کچھ نئی باتیں ہیں جو کہ ملتی ہیں. پھر مزید یہ ہے کہ اور اپنے علم میں اضافہ کریں تاکہ نئے نئے دلائل کے ساتھ اپنے موقف کو پیش کر سکیں، نئی نئی مثالوں کے ساتھ اپنی بات کو بیان کر سکیں. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کو گردش دی ہے، مختلف اسلوبوں سے سمجھایا ہے. انبیاء اکرام اپنی باتوں کو مختلف انداز سے سمجھاتے تھے کہ شاید یہ اس طرح سے سمجھ جائے، شاید یہ اس طرح سے سمجھ جائے. لہذا اپنے علم میں اضافہ کر کے نئے دلائل نئے اسلوب کے ساتھ اس دعوت کو، اس کام کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. پھر مزید یہ ہے کہ دائیں بائیں کا بھی علم رکھا جائے. اور کون سی تحریکیں ہیں، اور کون ہے جو کہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کی کیا سوچ ہے، ان کے ذہن میں کیا کیا باتیں ہیں. جب ان سے ہماری کوئی بات ہو جائے، ان کے سامنے دعوت پیش کرنی ہو تو ہمیں پہلے سے پتہ ہو کہ اس کے ذہن میں کیا باتیں ہیں، کیا جو ہے وہ اشکالات ہیں کہ جن کو میں دور کروں. آخری بات کی طرف آ رہا ہوں اور وہ ہے کہ اپنا محاسبہ. ایک طرف یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ہماری اصل جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آخرت میں نجات مل جائے، کوئی مانے یا نہ مانے. لیکن اپنا جائزہ لے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری اپنی دعوت میں کوئی ایسی کمی ہے یا میرے اپنے سیرت و کردار میں کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے کہ لوگ نہیں مان رہے ہیں. تو لہٰذا یہ انسان اپنا جائزہ لیتا رہے. پھر مزید یہ ہے کہ اپنے اخلاص کو بھی جو ہے وہ دیکھتا رہے کہ واقعتاً میں مخلص ہوں، میں یہ ساری محنت کس کام کی، کس نیت سے کر رہا ہوں. اس میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور مقصود تو شامل نہیں ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو کہ تقریریں کرتے ہیں، مجمع کے اندر جو ہے وہ دعوت پیش کرتے ہیں، وہ بڑے نازک مقام پر ہوتے ہیں. ایک طرف تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ اتنے لوگ مجھے سننے کے لیے آئیں گے، میں پوری طرح سے تیاری کر کے جاؤں تاکہ میں صحیح طریقے پہ ان کے سامنے بات رکھ سکوں. لیکن ساتھ یہ بھی اندیشہ ہو کہ میں اچھی بات کروں تاکہ لوگ تعریف کریں. تو لہٰذا یہ ایک پل صراط ہے کہ جس پہ انسان کھڑا ہوتا ہے. لہٰذا انسان اندر اپنا جائزہ لے کہ میں نے یہ ساری محنت، میں یہ ساری بھاگ دوڑ کس لیے کر رہا ہوں. لہذا اپنا محاسبہ ہے جو کہ کرنا چاہیے. آخر میں علامہ اقبال کا بڑا پیارا شعر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کام کے لیے بہرحال ایک کوشش پہم چاہیے، اور اسی کا ذکر ان کے اس شعر میں ہے کہ جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش پہم کی جزا دیکھ. اللہ تعالی ہمیں کوشش پہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.